تیسری حدیث غدیر خم کی. یہ وہ حدیث ہے جو ابھی جشن غدیر خم بھی منایا جا رہا تھا پچھلے ہفتے 17 ذوالحجہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. اور یہ حدیث غدیر خم کی حدیث اتفاقی اور اجماعی حدیث ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں. صحیح مسلم میں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں، 6225، 6226، 6227، 6228. یہ غدیر خم کی حدیث جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، مسند امام احمد میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم کے الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. مکے سے مدینے آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے، بڑا امپورٹنٹ خطبہ، اور الفاظ یہ ایسے کنکلوڈنگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو سورہ آل عمران میں آیا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ابھارتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. روحانی خلیفہ تھی ظاہر ہے. پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. تو یہ ہے وہ غدیر خم کی حدیث. اور اس میں باقی الفاظ جو باقی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہیں وہ بھی میں بتا دوں. جامعہ ترمذی میں 3713 نمبر حدیث ہے، اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور یہ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے بلکہ جگری یار. عربی میں کہتے ہیں مولا دلی محبوب کو. تو یہاں میں ایک چیز بالکل کلیئر کٹ بتا دوں کہ اگر کوئی مولا کو مشکل کشا کے معنوں میں لیتا ہے تو وہ سیدنا علی کا گستاخ ہے. اور اس پہ میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر. دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی دعا کے لیے پکارنا یہ خالصتاً شرک، قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ناقابل معافی گناہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا اور ہمیں بار بار نماز میں یہ پڑھوایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور ساتھ ہی عبادت کی اعلیٰ ترین شکل و ایاک نستعین، اور غائب میں مدد تجھی سے مانگتے ہیں. اور یہ کس کو حضور نے کہا؟ غدیر خم پر. اگر یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر بول سکتے تھے. لہذا اہل تشیع کا یہ جو موقف ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا، یہ بالکل فضول ہے. اور میں آج اس ویڈیو کے بہاف پر دنیا کے تمام اہل سنت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے اصول محدثین پر ایک کتاب دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم اپنے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا ہو. یہ تو صحابہ کا اجماع ہوا تھا، نہیں ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی یہ چیلنج ہے اور میں کئی دفعہ دے چکا ہوں. اپنے اصول محدثین پر ایک حدیث ثابت کر دے کہ غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، میرا نائب ہوگا امت پر. یہ ان کے یہاں بھی نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں نہیں اشارے ملتے ہیں. اشارے تو ادھر بھی پڑے ہیں، سیدنا ابوبکر کے لیے بھی سیدنا علی کے لیے بھی. اشاروں کے نہیں، ان ایمبیگوس حدیث دکھائے، غیر مبہم، وہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں موجود. تو یہ غدیر خم پر اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنی ہوتی حجۃ الوداع پر کرتے. جو حجۃ الوداع کی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت، وہ والی روایت ضعیف ہے. جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ غدیر خم کی صحیح مسلم میں غدیر خم پر ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے لیے اتنا پروٹوکول کیوں دیا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ یہاں پر صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے خم پہ. باقی سب لوگ تو جا چکے تھے حج سے واپسی پر. یا مدینے والے لوگ تھے یا جنہوں نے شام جانا تھا وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا چکی تھی کہ انہی شامیوں نے جنگ صفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہونا، تو حضور ان کو ڈرا رہے تھے کہ یہ حرکت نہ کرنا. انہی شامیوں نے مولا حسین کو بھی شہید کرنا تھا. فرمایا میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ نہیں کہ اہل بیت کو پکڑنا کتاب اللہ کو ہے، یہ روحانی خلیفہ. اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں. انہی شامیوں نے یہ کام کرنا. اور مدینے والوں کو کیوں؟ کہ مدینے میں پھر بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر اور باقی لوگ بےچارے اپنی شرافت میں اس وقت نیوٹرل ہو گئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس مدینہ شریف چھوڑ گئے. سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اپنی جگہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چھوڑ گئے تھے، تو تم میرے خلیفہ ہو اہل مدینہ پر. لیکن یہ زندگی میں خلیفہ، وفات کے بعد کے لیے نہیں، زندگی میں ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے بسترے پر لٹایا تھا. اور یہاں پر ایک علمی بات بھی سن لیجئے، سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ وفات کے بعد نہیں بنے، کیونکہ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے. لہٰذا اس سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی خلیفہ تو رسول ہے تو یہ دلیل فیک ہے. سیدنا ہارون علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. سیدنا یوشع ابن نون بنے ہیں، وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ تورات کے اندر ملتی ہے اور ہماری بھی حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے اشارے موجود ہیں. حضور نے کبھی بھی مولا علی کو بنانا ہی نہیں تھا کہ جس نبی نے اپنی اولاد کے لیے صدقے کو حرام کر دیا ہے وہ کبھی ملوکیت یہ شروع نہیں کرے گا، چاہے وہ حقدار بھی تھے، فضائل تھے، ہر لحاظ سے کم نہیں تھے کسی اعتبار سے بھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں دلیل بنے. یہی ابو بکر نے نہیں کیا. 2 بیٹے جوان موجود تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن. سیدنا عمر نے نہیں کیا. عبداللہ بن عمر بخاری مسلم میں رجل صالح موجود تھے. فرمایا ابن عمر کو مشورے میں شامل کرنا صحیح بخاری میں، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا. بال میں کسی نے کوئی خوف نہیں کیا.